یاد آیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہے نا، حضرت جنید بغدادی، ان کے دادا پیر حضرت معروف کرخی بغداد کے رہنے والے تھے. کہ اچھا ان کے بارے میں بھی روایات میں یہ آتا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا معمول نہیں تھا. جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے معمولات ہوتے ہیں نا کہ وہی سینکڑوں نفلیں پڑھ رہے ہیں، اس قسم کا معمول نہیں تھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا معمول تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سوچنا، اس کے اوپر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کائنات پر غور کرنا، یہ سب ہوتا تھا. اس میں زیادہ مصروف ہے. یہاں تک کہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجام سے خط بنوا رہے تھے تو وہ ذکر کر رہے تھے، وہ خط بنا رہا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں. تو اس نے کہا جی آپ کی مونچھیں بنانی ہے، ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے منہ بند کر لیجئے. پتہ نہیں مونچھیں بنانی تھی کیا کرنا تھا. اس نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے ذرا رک جائیے تو پھر میں آپ کا خط بنا دوں. تو انہوں نے کہا کہ ارے تم تو اپنا کام کر رہے ہو، میں اپنا کام نہ کروں؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو اسی طرح بنا دو جس طرح بھی ہو. تو اتنا ذکر کا غلبہ تھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. خیر واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک سقا تھا جو لوگ مشک میں پانی بھر کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں نا، اور کچھ تھوڑا سا پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں. ایک پیسے میں اس زمانے میں ایک پیسے کے اندر ایک گلاس بھر کے دے دیا پانی کا. تو وہ آواز یہ لگا رہا تھا کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے، جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ مجھ پر رحم کرے، جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے. تو یہ آگے بڑھے، جا کر اس سے کہا اچھا بھائی دے دو مجھے ایک گلاس پانی کا. اس نے پانی دیا اور انہوں نے پی لیا پانی. ایک شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے کیا؟ آپ تو روزے سے تھے، آپ کا تو روزہ تھا، تو روزے میں پانی کیسے پی لیا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا ہے، رحمت کی دعا کر رہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے گا اللہ اس پر رحم کرے. تو پتہ نہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح سن لے، تو میں اس کو جا کر اس سے وہ پانی پیوں گا تو اس کی دعا مجھے لگ جائے گی، دعا مجھے لگ جائے گی. اور دعا لگ گئی تو کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھ پر کس قسم کی رحمت ہو جائے. تو اس لیے میں نے پانی پی لیا. اور میں نے سوچا کہ روزہ تو ایسی چیز ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی روزے کو بعد میں قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں اس آدمی کی دعا مجھے ملے یا نہ ملے. کوئی بہت بڑا بزرگ ولی اللہ نہیں تھا بظاہر، کوئی بہت بڑا صاحب درجات نہیں تھا، سقا بہشتی پانی پلانے والا ایک عام آدمی، اس کی دعا لینے کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اس سے کیا باتیں معلوم؟ دیکھو ہر ان بزرگوں کے ہر واقعے میں کچھ سبق ہوتے ہیں. تو اس میں ایک سبق تو یہ ہوا کہ کچھ نہیں پتا کہ اللہ کس کی دعا کس وقت قبول کر لے. ایک آدمی بالکل بے حیثیت نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کی بات، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس درجہ قبول فرماتے ہیں کچھ پتہ نہیں. لہذا یہ جو ہم لوگ بعض اوقات اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی دعا کیا کرو یا ان سے درخواست کی جاتی ہے دعا کرنے کی، تو کہتے ہیں بھئی ہم کیا اور ہماری دعائیں کیا. ارے اپنی حیثیت کو مت دیکھو، دینے والے کی حیثیت کو دیکھو. تم جو دعا کر رہے ہو یہ سمجھنا کہ میں دعا کے لائق نہیں ہوں، بس بڑا کوئی بزرگ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مولوی ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا تو اسی کی دعا قبول ہوگی. یہ خیال دل سے نکال دو. دعا تو اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے. شیطان کی نہیں کی؟ کیا کہا تھا؟ اس نے دعا مانگی تھی. اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے مردود تو کر رہے ہیں لیکن مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجئے کہ پھر میری موت واقع نہ ہو. اللہ میں نے اس کی بھی قبول کر لی.
تو یہ سمجھنا کہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لہذا میری دعائیں کیا، میں دعا کروں گا تو وہ کہاں قبول ہوگی، یہ خیال دل سے نکال دو، اور خیال دل سے نکال کر اپنے کو مت دیکھو، دینے والے کو دیکھو۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو بہت پیارا شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسی بات کو بیان فرما رہے تھے، دعا کرنے کو، خوب دعا کیا کرو، خوب دعا کیا کرو۔ تو اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظیم چیز ہے۔ تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بہت ہی لاڈلے قسم کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں یہ فرمایا، جملہ یہ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ جھولی پھیلا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھولی پھیلانے والا ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ تو حضرت مجذوب صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے، جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، کہہ دے کہ یا اللہ مجھے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، مجھے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، تو اے اللہ آپ نے فضل و کرم سے آپ عطا فرما دی۔ تو ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، بندہ کیسا ہی ہو، خطا کار ہو، گناہ گار ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کیا ہیں جو دعائیں ہماری قبول ہوں گی، تم اپنے کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو، وہ کتنا دے سکتا ہے، کتنا دیتا ہے، اس دعا کا اہتمام کرو۔ اب مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، بڑے سبق کی چیز ہے ہم جیسے نام نہاد مولویوں کے لیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی اعظم پاکستان اور صاحب معارف القرآن، ساری زندگی فتویٰ کی خدمت انجام دی، ساری زندگی حدیث کا درس دیا، ساری زندگی وعظ کہے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر، ان کی صحبت اٹھا کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے، مجھے یاد ہے کہ میرا عجیب معاملہ ہے، جب میں کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور کوئی وائز واز کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی وائز، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر اسے ضرور سن لیتا ہوں، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر ضرور سن لیتا ہوں، اس لیے سن لیتا ہوں کہ شاید اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے دل پر اثر انداز ہو جائے اور میری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اب اتنا بڑا مفتی اعظم جس کی بیان سننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ترستے ہوں اور منتیں کرتے ہوں کہ آپ ہمارے ہاں آ کر بیان کر دیجئے، وہ ایک معمولی وائز جلسے میں بول رہا ہے، مسجد میں کہیں گئے ہیں وہاں پر کوئی بیان کر رہا ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہو کر، کیوں؟ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کسی کی نصیحت سے بے نیاز نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو کسی کی نصیحت سے بے نیاز نہیں سمجھتا، چاہے میرے پاس اگر زیادہ لمبا وقت نہیں ہے پوری بات سننے کا تو کم از کم تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سن لوں، ہو سکتا ہے کوئی کلمہ ایسا کان میں پڑ جائے کہ جس سے میری زندگی میں فرق آ جائے۔ تو حضرت والا تو یہ اس پر یاد آیا کہ دعا بھی اسی طرح، کہاں معروف کرخی اور کہاں ایک سقا جو پانی پلا پلا کر اپنا روزگار تلاش کرتا ہے، تو لیکن معروف کرخی کو اس کی دعا سے بے نیازی نہیں، اس کی دعا سے بے نیازی نہیں ہے، کہتا ہے میں اس لیے میں روزہ توڑ دیا کہ میں اس کی دعا حاصل کر لوں، اللہ تبارک و تعالی شاید مجھے اس کی دعا کی برکت سے مجھے فضیلت عطا فرما دیں، میرے بیڑا پار ہو جائے۔ تو دعا کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی تحقیر نہ کرنی چاہیے، اس کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے، لہذا خود بھی دعا، چلتے پھرتے دعا، اٹھتے بیٹھتے دعا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مانگنے کا سلسلہ مسلسل جاری، دل ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ یہ ہے ایک بہت زبردست نسخہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا اور تقوی پیدا کرنے کا۔ پھر ایک بات اور عرض کر دوں ذرا دعا کے بارے میں، وہ یہ کہ شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا
کہ دعا کی قبولیت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بندے نے دعا کی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا، ثواب فوراً مل گیا۔ اس معنی میں تو ہر دعا قبول ہے۔ اگر تم نے فرض کرو یہ مانگا کہ یا اللہ میری بیماری دور کر دیجئے، تو یہ ثواب اور یہ فائدہ تو نقد حاصل ہو گیا کہ دعا پر ثواب ملا، تمہارے نام اعمال میں ایک بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا۔ الدعاء هو العبادہ، یہ تو فوراً ہو گیا۔ اب جو مانگا ہے وہ ملے یا نہ ملے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر موقوف ہے۔ ہو سکتا ہے باری تعالیٰ وہ نہ دیں، اس سے اچھی کوئی چیز دے دیں۔ ہم تو کچھ مانگ رہے تھے، ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کا انجام خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ چیز اس کو دے دی تو اسی کے حق میں مضر ہوگی، نقصان دہ ہوگی، تو وہ کوئی اور چیز دے دیں اس دعا کے بدلے میں، اور کچھ نہیں تو اجر ہی مل گیا یا اور کوئی چیز دے دی۔ لیکن یہ ان چیزوں کے بارے میں تو ہے جن میں احتمال ہو فائدہ مند ہونے کا بھی، مضر ہونے کا بھی۔ لیکن اگر کوئی دعا ایسی ہے کہ جس کے مضر ہونے کا احتمال ہی نہیں، ایک بندہ یہ مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے اپنے احکام کا تابع بنا دیجئے، یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنا دیجئے، اس میں کوئی احتمال ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی احتمال نہیں، اس میں کوئی احتمال نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔